بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم جب اپنی کسی بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھر میں ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، اپنے آفس میں ہو، کہیں دکان پر ہو، کہیں بھی بیٹھ جائیں، 2-3 دوست بیٹھ جائیں، 2-3 لوگ بیٹھ کے گپ شپ لگانا شروع کر دیں، تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ انسان سے کبھی منہ سے ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، ظاہر بے احتیاطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ اور ہماری تو مجلس ہے، اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے، اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے۔ غیبت، بہتان، تہمت، ہماری مجلسوں میں تو اس طرح کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی 10 منٹ کی بھی بیٹھک ہوگی، سیٹنگ ہوگی، تو اس میں کوئی نہ کوئی غیبت کسی نہ کسی کی تو ہو ہی جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس امت پر بڑے رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے گناہ اسی وقت بخشے جاتے رہیں، گناہ ہو گیا ساتھ ساتھ اس پہ پانی پھیرا جاتا رہے تاکہ گناہ ان کے کھاتے میں رہے نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک بڑا بہترین نسخہ عطا فرمایا اپنی بخشش کو کنٹینیو رکھوانے کے لیے، کہ اللہ سے اپنی بخشش کنٹینیو رکھوائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں ہو، غیر رمضان میں ہو، اپنی ہر مجلس میں جب بیٹھک لگے اس سے اٹھیں تو اس کا اہتمام کر لیں۔ بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں، اپنے دوستوں کو یہ دعا سکھائیں کہ اس کا ایسی عادت بن جائے کہ بس اٹھتے ساتھ ہی خود بخود زبان پہ یہ دعا آ جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من جلس فی مجلس فکثر لغطہ، کہ جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ بول دیا ہے، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ، اور اس بیٹھک اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الا غفر له ما کان فی مجلسہ ذلک، اس سے اس مجلس میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بہترین دعا ہے، کتنا بہترین نسخہ ہے کہ اگر، اور اس سے ایک اور بڑی اچھی بات کیا ہوگی کہ پھر جب آپ ہر مجلس کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں گے تو پھر جب آپ دوبارہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوشش کریں گے کہ یار میں ایسی کوئی بات نہیں کروں جو گناہ ہو، اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نہ نکالوں، اور اس دعا کی برکت سے آپ اس کا اہتمام کرنے لگ جائیں گے۔ جب اس کا اہتمام کرنے لگ جائیں گے آپ کی مجلسیں پاکیزہ ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے اپنی ہر مجلس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سید الاستغفار صبح شام ایک دفعہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کہیں بھی سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ پورا جو سید الاستغفار ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا جنت جائے گا، رات کو پڑھ لیا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا جنتی ہے۔ کتنی بہترین دعا، کتنا بہترین استغفار کا ایک وظیفہ، اس کا ہمیں سید الاستغفار کا صبح اور شام ورد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو دعا ہم نے بتائی، سبحانک اللہم وبحمدک، اپنی ہر مجلس سے اٹھتے وقت اس کو ایسی عادت بنا لیں کہ ہر مجلس میں یہ بالکل عام ہو جائے، ہر نوجوان، ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر خاتون کو یہ دعا یاد ہو جائے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے پاس مغفرت کا ایک بہت بڑا سبب جمع کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اپنی مغفرت اللہ سے کرواتے رہیں گے۔ اور ظاہر شیطان کو یہ چیز بڑی بھاری گزرے گی کہ یار اتنے مشکل سے ان سے گناہ کروایا، اور جب مجلس سے اٹھتے ہیں سارے گناہ بخشوا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com